اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ان میں کچھ ایسے دن اور مہینے ہوتے ہیں جو شاہراہ تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں مارچ کا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ وہ عظیم دن ہے جب انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خدا داد قابلیت، سیاسی فہم، عزم و جرت، عمل پہم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت تھی۔ یاد رکھنا بھائیو، قومی زندگی کے بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں جو اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے خاصے دور رس اور تاریخ کا دھاڑا مولنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لمحہ مسلمانان بر صغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کا آیا جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ایک وسیع عریض میدان میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی جس کی تائید تمام مسلمانوں نے دل و جان سے کی، جس سے اس کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور میں مسلمانان ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزاد خطے کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح تاریخی قرارداد سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس پورے غور و خوض سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہوگی، یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو سکیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی ہندوستان کے شمال مغربی، شمال مشرقی خطے میں جو علاقہ شمال مغرب اور شمال مشرق کے خطے میں جو علاقہ شامل ہیں ان کو مکمل خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کلکتہ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے نہرو کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں واضح پیغام دیا تھا۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ سے کسی فائدے کی توقع نہیں۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت نے تجویز کیا تھا۔ نام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ لفظ پاکستان فارسی بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ ہندوستان اور ایشیا میں مسلمانوں کے جو وطن ہیں ان سب کے ناموں کا یا ایک سے زائد حروف لفظ پاکستان میں شامل ہیں۔ کیا بات ہے ان کی سوچ۔ لفظ پاکستان مختلف علاقوں کے ناموں سے یوں بنایا گیا: پے سے پنجاب اور الف سے افغان صوبہ سرحد، کاف سے کشمیر اور سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان۔ اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس میں مسلم نمائندگان کی قیادت خان لیاقت علی خان نے کی۔ ادھر حکومت ایوانوں میں قائد اعظم مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ اور قیام پاکستان کے لیے سیاسی جنگ لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف ہندو مسلم فسادات نے پورے ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ 3 جون کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی۔ یوم پاکستان مناتے وقت ہمیں داخلی خارجی مسائل کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لینا چاہیے جو زندہ و بیدار قوموں کا شیوا ہے۔ پاکستان علاقائی اور عالمی امن و سلامی کی قدر و قیمت ضرورت کا ادراک رکھتا ہے۔ اس طرح وہ علاقائی مسائل کو بین الاقوامی ضابطوں و اصولوں کے مطابق پرامن طریقے سے حاصل کرنے کے حق میں ہے۔ البتہ وہ غلبہ اور تسلط حاصل کرنے اور جارحیت اور توسیع پسندی کی ہر صورت کے خلاف ہے۔